کے قریب ہو جاؤ جس کی رحمت اتنی بڑی. فرمایا داؤد کے اوپر احسان ہو گئے. کہ یا اللہ اس پلڑے کو کون بھرے گا. فرمایا داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو پریشان نہ کر، غمگین نہ کر، حیران نہ کر، میرے بندوں کو میرے غضب غصے سے نہ ڈرا، میرے بندوں کو میری رحمت بتا، میرا کرم بتا، میرا فضل بتا. یا اللہ تیرا فضل، تیرا کرم، تیری رحمت اپنی جگہ، لیکن بات پلڑے کی ہو رہی ہے. کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سا حج، کون سی نیکی جس کے کہنے پر جتلا جتلا کر، جس کے کرنے پر جتلا جتلا کر، جس کے ساتھ احسان کیا اس کا عزت کا جنازہ نکال دیا، اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، یہ نیکی بھرے گی؟ خواجہ اللہ اکبر حضرت کو نہیں، برادری کہہ رہا ہوں، ملکوں، عوانوں، پٹھانوں، خدا کی قسم میں ذمہ دار ہوں. نہ یقین آتا چلو میرے ساتھ میں دینی مدارس کے ایسے اساتذہ دکھاؤں جنہیں 6 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی، جن کی بیٹیوں کی شادیوں کی تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور تم ثواب کے چکر میں زکوٰۃ ادا کرنے کا، رمضان کا انتظار کر رہے ہو. اس داڑھی پگڑی بچانے والے کے ماں باپ کے جنازے اللہ اکبر سسکتے سسکتے گھر سے نکلے. اس مولوی کو اب بھی کہہ رہے ہو کہ تو نے عمل خراب کیا، اگر اللہ نہ کرے اس کے ابا اماں کا کوئی حادثہ ہو جائے، یہ 10 مرتبہ کمیٹی والے کے دروازے پر ایڈوانس تنخواہ مانگنے کے لیے جائے، پھر بھی کمیٹی والے کو غیرت نہ ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم نے قبر کے اندر کوئی نہیں جانا؟ ناراض نہ ہونا. اپنی تنخواہ مہینے کی 29 تاریخ کو، اپنی تنخواہ یکم کو، مولوی صاحب کی تنخواہ مہینے کی 15 تاریخ کو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس کی ایڈوانس تنخواہ پہلے ختم ہو گئی، 1 مہینہ سی سکتے گزر گیا اور 15 دن بعد تنخواہ ملی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو تیرے گھر کا دسترخوان سجا وہ تیرے پیٹ میں جائے گا، تیری زندگی کے اندر، تیری رگوں کے اندر، تیرے چہرے پہ کیسے نور کی حرارت لے کے آئے گا؟ مجھے حافظ آباد کے، ضلع حافظ آباد کے علماء کی نمائندگی دی، مجھے امیر بنایا. میں نے کہا یار مجھے امیر تم نے کیوں بنایا پورے ضلع کا؟ کہنے لگے حضرت جی بس آپ بن جاؤ، آپ ملک پھرتے ہو، سروے کرتے پھرتے ہو، ان کا بھی کوئی سوچے گا. پھر ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا. 300 مسجدیں حافظ آباد کے اندر، اعتراف کی تو کوئی بات علیحدہ. ہم نے جگہ جگہ جا کے درس قرآن دیے. حضرت خواجہ صاحب آپ کی دعاؤں کے صدقے ہم نے ہر مسجد کے اندر امام صاحب کے ذمے 3 بندے لگا دیے. 3 بندے. کیا آپ نے ایسے اہل خیر حضرات کو تلاش کرنا ہے کہ جن کو مہینے میں 1000 روپیہ دیتے ان کے ماتھے پہ بل نہ آئے. 300 مسجدیں ہیں، ہر مسجد سے 3000 روپیہ جاوے تو ایک مہینے میں 3000 سے لگا لو 9 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. کرنا کیا ہے؟ مسجدیں کرنا کیا ہے؟ مدرسے نہیں. تمام مؤذنین، مسجد کے خادمین، ائمہ، خطبہ، امام حضرات، ان سب کے فون نمبر لے لو. کروڑ پکے میں کوئی سرحد سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی وہ تونسے سے کہاں سے گھر بار چھوڑ کے آیا ہے. اس کی بیٹیاں بھی جوان ہیں، اس کے بیٹے بھی جوان ہیں، اس کی بہنیں بھی جوان ہیں. وہ اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانے کے لیے کسی مخیر نمازی سے زکوٰۃ نہ مانگے، بلکہ مخیر حضرات 9 لاکھ ایک شہر سے جمع ہو، گاؤں دیہات نہیں. تو خاموشی سے پتہ کرو کس کی بیٹی کی شادی ہے، کس کی بیوی بیمار ہے. خطیر رقم لفافے میں، رات کے اندھیرے میں، انتظامیہ کو بھی پتہ نہ لگے، کمیٹی کو نہ پتہ لگے، جا کے مولوی صاحب سے اس امید سے بھی نہیں کہ آپ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کہ ہم نے اللہ کو دیا، اللہ سے لیا ہے. لو مولوی صاحب یہ 50,000 روپیہ بیوی کا علاج کراؤ. لو مولوی صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ بیاؤ. مجھے بتاؤ آپ اس پروگرام کا، اس انتظام کا آپ خیر مقدم کرتے ہو. میں نے اچھا کام شروع کیا کہ نہیں شروع کیا؟ ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی جن کی جوتیوں کے نیچے فرشتے پر بچھائے. اب
اپنے علاقے کے اندر اپنی مسجد کے مؤذن اور امام کو مستحکم منظم کرو تاکہ اس کا درس قرآن میں، درس حدیث میں، قرآن پڑھانے میں، امامت کرانے میں، لمبی لمبی صورتیں پڑھانے میں دل کرے۔ وہ تو مصیبت کا مارا نماز پڑھا کے لوگوں کے گھروں پہ ٹیوشنیں پڑھاتا پھر رہا ہے۔ اس اپاہج سے، اس معذوری سے اسے ختم کرو۔ ایک نظام کے تحت اس کی تنخواہ کم از کم 25 سے 20 ہزار روپے ہونی چاہیے، خادم کی تنخواہ 20 ہزار، ایک خطیب کی تنخواہ 30 ہزار ہونی چاہیے، ورنہ آج اللہ کے گھر میں ختم بخاری شریف کے موقع پر میرے ساتھ بیٹھ کر دعا کرو، آمین تم کہو، دعا میں کروں گا۔ یا اللہ جتنی کروڑ پکے کی مسجد کے امام کی تنخواہ ہے، اللہ 22ویں گریڈ کے افسر کی بھی تنخواہ اتنی کر دے، پھر میں دیکھتا ہوں گزارا کیسے ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث ہو 15,000 تنخواہ، درجہ چہارم کا کلرک ہو 40,000 تنخواہ، ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔ تمہیں کبھی احساس ہوا روڈ ٹوٹ گئے ہے جی، سڑکیں ٹوٹ گئی، نالے بن گئے، حکومت کو تم اس کام کی طرف لگاؤ گے جس اداروں کی برکت سے آج اللہ نے پاکستان کو بچا رکھا ہے؟ ان اداروں کو سنبھالنے والوں کا اس ملک پر اور حکمرانوں پر کوئی حق نہیں۔ نیا نظام ہے، ہاڑی سوڑی کے دانے عید کے دن کھڑے ہوتے ہیں، مولوی دی، یہ شرم آنی چاہیے اس نمبردار کو، مولوی دی مرنا جا۔ 10 سال جو حدیث کو سینے سے لگائے اور مسلح پہ کھڑا ہو کے 30 پارے تجھے 27 راتوں میں سنائے تو او مولوی دی دے ہوئے اور تانو کی ہو گیا، لے آؤ 5 اس کی حیثیت 500 روپے کی، اس کی حیثیت ہاڑی سوڑی کے دانوں کی۔ مولوی صاحب ایک کر دے نمبر نے تینو دے دیتے، گندم تو کٹھی کرنی ہے، پھر تمہارے گھروں میں خیر آئے گی۔ ناراض تو نہیں میرے بات؟ عید کے دن تم عیدی دیتے ہو یار، جب پیسے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے اس وقت پیسہ چاٹنا ہے۔ جو تم نے عید کے دن عیدی دینی ہے وہ 1 شعبان کو تم عیدی 25 شعبان کو دے دو اکٹھی کر کے۔ مولوی صاحب ابھی رمضان شروع ہونے میں 5 دن ہیں، اپنے گھر جاؤ، آپ کو چھٹی ہے، اپنے بچوں کے کپڑے لاؤ، اپنی بہنوں کو عیدی دے کے آؤ، اپنے ماں باپ کو عیدی دے کے آؤ۔ خدا کی قسم پھر جب ہر غم سے فارغ ہوگا، پھر جب مصلی پر کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، ہمارے کلیجے ٹھریں گے سن کے۔ جو کام کرنے کے تھے ان سے بالکل ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے۔ داؤد میری رحمت سے نا امید کر دیا، اللہ کیوں؟ فرمایا داؤد علیہ السلام اتنے بڑے پلڑے کے بندے کو دیکھ کر، اتنے بڑے پلڑے کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، الہ العالمین پھر رہوں نہ تو کیا کروں؟ فرمایا داؤد اگر یہ نیکیوں پر یہ پلڑا بھرے گا تو پھر میری رحمت کہاں گئی، میرا کرم کہاں گیا، میرا فضل کہاں گیا؟ کہ الہی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا دارالقرآن میں عبد الحلال کے ذریعے میری رحمت کا اعلان کر دے، جس کسی نے مجھے راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ میرے راستے میں دے دیا، مجھے راضی کرنے کے لیے دے دیا، اس کھجور پہ اتنی نیکیاں عطا فرماؤں گا، قیامت والے دن ان نیکیوں سے سارا پلڑا بھر جائے گا۔ ماؤں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ خیال کرنے والا وہ رب روزانہ رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں، تیری میری توبہ کے انتظار میں، تیرے میرے رونے کے انتظار میں، تیرے میرے ہاتھ جوڑنے کے انتظار میں۔ آج میرے عزیزوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، میں یوں نہیں کہتا سارے گناہگار ہیں، ولیوں کی زیارت کر رہے ہو، نیک لوگ ہیں، نیکوں کو اللہ زیارت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آج اللہ والوں کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کر اپنی گزشتہ لاچاری والی، بے کسی والی، لاپرواہی والی زندگی پر آج معافی مانگتے ہوئے، ندامت کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے، اگر ہو سکے تو آنکھ سے آنسو نکالتے ہوئے آج 3 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی کا اقرار کر لو، توبہ کر لو، اور زبان حال سے اللہ کی مخلوق کو گواہ بنا کر اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ معافی مانگ کے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ ناراض نہ ہونا علماء اکرام سے نہیں، اپنے جیسے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ذرا ہاتھ جوڑ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ذرا ہاتھ جوڑ کے اپنے سر سے اونچے ہاتھ کر کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔
یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ سینہ تانو غصہ آتا ہے، ہاتھ جوڑ دو، اس کا غصہ اس کے پیار کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، موت سے پہلے جو اللہ نے دیا ہے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، اپنی قبر بنا لو، حشر بنا لو، جنت کے اندر گھر بنا لو۔ آج 5 روپے پہ جنت دیتا ہوں، کل 70 سال کی نیکیوں پر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ ولی کامل آپ حضرات کے سامنے اپنے نورانی وجدانی بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، شفقت والا سایہ ان بزرگوں کا، ان نسبتوں کا اللہ ہمارے سروں پر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے۔ ان کی نسلوں میں بھی اللہ ایسے پیدا کرے جو خدا کی مخلوق کی سرپرستی فرمائے۔ سارا مجمع بیٹھے۔